کیا آپ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو اور اکثر سوچتے رہتے ہو کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، اور اپنی زندگی دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہو کہ لوگ آپ سے اتنا زیادہ کیوں بلیسڈ ہیں، اور اسی وجہ سے آپ اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اس کہانی کو ضرور سنیے گا، یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے اکثر ناخوش رہتا تھا کیونکہ اسے اپنا کالا رنگ پسند نہیں تھا، اور سوچتا رہتا تھا کہ میں اتنا بدصورت کیوں ہوں، میں اتنا کالا کیوں ہوں۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھ کر رو رہا تھا، اور اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اچانک بزرگ کی گال پر ایک آنسو آ کر گرا۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو کوا بیٹھ کر رو رہا تھا۔ بزرگ نے کوے سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو اور اپنا حال اتنا برا کیوں بنایا ہوا ہے؟ کوا بولا، روؤں نہیں تو کیا کروں، بھلا میری بھی کوئی زندگی ہے، میرا رنگ کالا ہے، اور جس کے گھر پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرنے لگوں تو لوگ میرے طرف پتھر پھینک کر اڑا دیتے ہیں، کیونکہ نہ میری رنگ اچھی ہے اور نہ آواز، اس زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ بزرگ نے کوے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ کوے نے بزرگ کی ایک بھی نہ سنی اور لگاتار روتا رہا۔ بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور بتاؤ آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہو، میں آپ کو ویسے ہی بنا لوں گا۔ یہ سن کر کوا بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں ہنس کی طرح بننا چاہتا ہوں، وہ دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت ہے۔ بزرگ نے کہا، میں آپ کو ہنس کی طرح بنا لوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، پہلے آپ جا کر ہنس سے پوچھو کیا وہ واقعی خوش ہے یا نہیں۔ کوا بولا، یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں خوش نہیں ہوگی، اور بھاگا بھاگا ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت اور مست زندگی ہے تمہاری، اور آپ کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہے، آپ کو اپنی زندگی پر ناز ہوگا نا؟ ہنس بولا، کس نے کہا کہ میں خوش ہوں، بھلا ایسی زندگی بھی کسی کی ہوگی، میں دودھ کی طرح سفید ضرور ہوں، مگر تھوڑے دور سے میں پانی میں نظر نہیں آتا۔ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے پیارے پیارے رنگ ہے، لال، نیلا، پیلا اور سبز، جو ہر جگہ سے خوبصورت نظر آتا ہے، اور کتنی پیاری آواز ہے، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے اور میٹھو میٹھو بھی بولتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے گھر میں رکھتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ میری کیا زندگی ہے، نہ اتنے سارے رنگ ہے اور نہ اتنی پیاری آواز، اور لوگ مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھتے، زندگی ہو تو طوطے کی طرح۔ کوا یہ سن کر بے حد حیران ہوا کہ ہنس بھی خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے، اور اڑ کر طوطے کو ڈھونڈنے لگا۔ طوطا ایک گھر میں ایک چھوٹے پنجرے میں قید تھا۔ کوے نے طوطے سے زندگی کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ دوسرے پرندے آپ کی زندگی پر رشک کرتے ہیں کہ زندگی ہو تو طوطے کی طرح، کتنی خوش قسمت ہو آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، اور آپ کے رنگ برنگ پروں کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہوں گے، واہ قسمت ہو تو طوطے جیسی۔ طوطے نے آنسو بھرے آنکھوں سے کہا کہ کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ یہ سن کر کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پوچھا، کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں خوش نہیں ہو؟ طوطے نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی زندگی ہے کہ جس میں لوگ مجھے پکڑ کر گھر میں ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید کر لیتے ہیں اور ہماری آزادی ہی چھین لیتے ہیں، نہ میں آزادی سے اٹھ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی مرضی کا کھا سکتا ہوں، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میری زندگی تو سب سے خراب ہے، اور میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ مجھ سے تو مور اچھا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جنہیں لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں اور ان کے پیارے پیارے پر نکال کر گھر میں رکھتے ہیں۔ کوا یہ سن کر بے حد حیران ہوا کہ طوطا بھی خوش نہیں ہے، اور اڑ کر مور کو ڈھونڈنے لگا اور جا کر ایک چڑیا گھر پہنچا۔ مور اکیلے پریشان گھوم رہا تھا۔ کوے نے مور سے کہا، ہاں مور بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے، آپ تو سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہو۔ تو مور نے کہا کہ یہی خوبصورتی تو میری دشمن بنی ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں ایک زو میں قید ہوں اور لوگ میرے پر نکال نکال کر مجھے اور تکلیف دیتے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اب کوا مزید حیران ہوا کہ ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، اور اب مور بھی خوش نہیں ہے، تو پوچھنے لگا کہ مور بھائی آپ کیا چاہتے ہو اور کیا بننا چاہتے ہو؟ جب آپ خوش نہیں ہو تو پھر کون خوش ہوگا؟ مور نے حسرت بھری ہوئی آنکھوں سے کہا کہ میں پورے چڑیا گھر گھما ہوا ہوں اور سب کو دیکھا ہے، تمام جانور اور پرندے یہاں قید ہے، لیکن صرف ایک خوش قسمت
پرندہ ہے جو یہاں قید نہیں ہے، وہ اپنی آزادی اور خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو کوے نے فوراً پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ وہ کون خوش قسمت پرندہ ہوگا۔ مور نے کہا کہ وہ کوا ہے، کوا یعنی تم۔ نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ کوئی تجھے مارتا ہے، اور نہ کوئی تجھے پنجرے میں قید کرتا ہے۔ تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر کوے کی خوشی کا انتہا نہ رہا کہ ایسا تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور وہاں سے واپس اڑ کر بابا جی کے پاس آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا بنا دوں تجھ کو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں اور کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ لیکن آج کوے کی اڑان ہی کچھ الگ تھی۔ وہ کوا ہونے پر بہت خوش تھا کیونکہ وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ دوستو، آپ کی زندگی میں بھی آپ کی دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے ہو۔ آپ کو دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں اور خوبیاں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیں، آپ جو بھی ہو، جس بھی حال میں ہو، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں خوش و خرم رہے۔